दो यतीम भाइयों को गांव वालों ने चोरी का इल्जाम साबित होने पर गांव से निकाल दिया। 20 साल बाद जब ये दोनों भाई गांव में दाखिल हुए तो गांव वालों ने जनाब अली इन दोनों भाइयों के पांव पड़कर क्या बात कही। और जब ये 20 साल बाद गांव में दाखिल हुए, इनके पास बड़ी महंगी गाड़ी थी, करोड़ों रुपए के ये मालिक बन चुके थे। 20 साल का अरसा इन दोनों भाइयों का कहां गुजरा, वालिदैन का इंतकाल कैसे हुआ, चोरी का इल्जाम कैसे साबित हुआ, तमाम तर तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। जनाब अली गांव में रहने वाले दो भाई, एक भाई की उम्र 8 साल, दूसरे भाई की उम्र लगभग कोई 12 साल। ये दोनों भाई जिनका वालिद मेहनत मुशक्कत करता था और बड़ी मुश्किल से घर का गुजर बसर चल रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद वो बाप अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। वो माँ अपने बच्चों को महसूस नहीं होने देती थी कि हम दोनों किस हाल में हैं और अपनी औलाद को हमने कैसे मैनेज किया हुआ है। जनाब अली ईद करीब आई तो दोनों वालिदैन जो कि अपने दोनों बेटों को कहकर घर से निकले कि हम बेटा आपकी ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएंगे। दोनों भाई बड़े खुश, जाते जाते इसरार किया, अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान हमें भी साथ ले जाएं। तो वालिद साहब ने कह दिया कि बेटा बाइक पर जा रहे हैं, हम दोनों आराम से चले जाएंगे, आप दोनों भाई घर में आराम करो। जैसे ये दोनों मियां बीवी घर से निकले, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, शाम हो गई। जनाब अली फिर आकर इन दोनों छोटे भाइयों को पता चला कि हमारे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। गांव के लोगों को इंतकाल की खबर का पता चला और पता चला कि किस मुकाम पर दोनों मियां बीवी का रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके बायस इनका इंतकाल हो गया। दोनों की मैयतें घर लाई गई तो बच्चों को यही लगा कि हमारे वालिदैन वापस आ गए, लेकिन जब अपने वालिदैन को चारपाई पर लेटे देखा तो फिर जाकर पता चला कि हमारे वालिदैन ये दुनिया छोड़ चुके हैं। जनाब अली इन दोनों मियां बीवी की तदफीन की गई। फिर उसके बाद घर में अकेले रहने वाले ये दोनों भाई, इनकी बहन भी कोई नहीं थी, कौन इनको पका कर देता, किस तरह ये गुजर बसर करते। पहली रात तो इसी तरह परेशानी में, गम में, एक दूसरे से बात करते हुए इनकी गुजर गई। और यूं इन दोनों भाइयों को जब नींद आ गई तो सुबह सवेरे कोई भी इनको उठाने वाला ना था। दरवाजा नोक हुआ तो पता चला कि हमसाए में रहने वाली एक खातून इन दोनों भाइयों के लिए नाश्ता लेकर आई। आकर बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से इन दोनों भाइयों के आगे नाश्ता पेश किया और कहा कि बच्चों आपने परेशान नहीं होना, माँ बाप नहीं है, हम आपका सहारा बनेंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे। इसी तरह जनाब अली अगला दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता इलाके वाले, गांव के लोग इन दोनों बच्चों को सुबह सवेरे नाश्ता भी दे दिया करते थे, दोपहर का खाना भी दे दिया करते थे और शाम का खाना भी दे दिया करते थे। ये दोनों भाई खामोशी से जो मिलता अल्लाह का शुक्र अदा करके खा जाते थे। 1-1.5 हफ्ते बाद जनाब अली सुबह सवेरे 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, किसी ने आकर इन दोनों भाइयों का दरवाजा नोक नहीं किया और भूख से बुरा हाल था। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कह रहा है कि मुझे भूख लगी है और बड़ा भाई छोटे भाई को हौसला दे रहा है कि मैं कुछ करता हूं, परेशान मत हो। अब जब इंतजार तवील हो गया, दोपहर का वक्त हो गया, तो यकीन हो गया कि आज गांव वालों ने शायद हमें नाश्ता देना भूल गए या फिर जितने दिन देना था दे दिया, अब हमें खुद आगे बढ़कर चलना पड़ेगा। जनाब अली बड़ा भाई घर से निकला और अपने छोटे भाई को हौसला दिया कि मैं खाना लेकर आऊंगा, तुमने परेशान नहीं होना, घर से बाहर नहीं निकलना। बड़ा भाई घर से निकला, पूरे गांव में जगह जगह जाकर लोगों से कहा कि मुझे अपने पास रख लें, मुलाजमत के लिए रख लें, मैं काम करूंगा, जो भी काम करवाएंगे मैं कर लूंगा। हर शख्स इनकार करता रहा कि अभी किसी की जरूरत नहीं, तुम छोटे हो, तुम क्या काम करोगे। हर दुकानदार से इनकार सुनने के बाद एक ऐसी दुकान पर बड़ा भाई गया जहां पर एक शख्स जो कि साइकिलों को पंक्चर लगाया करता था, उनसे रिक्वेस्ट की कि अंकल जी मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, मेरा छोटा भाई है, भूखा है, मैं चाहता हूं मुझे कोई काम बताएं, मैं काम करूं ताकि पैसे लेकर मैं घर जाऊं और मेरा भाई कुछ खा सके। जनाब अली उन बुजुर्गों ने इस बच्चे पर रहम खाया और अपने पास रखा कि तुमने मेरे पास काम करना है, पंक्चर लगाया करने हैं और मैं आपको शाम के वक्त पैसे दे दिया करूंगा। अब जब शाम हुई, ये दिन भर उस दुकान पर काम करता रहा, यानी दोपहर के 2-3 बजे के दौरान अगर ये गया है तो शाम के 7-8 बजे तक सारा दिन भाई भूखा रहा और बड़ा भाई भी भूख में रहते हुए काम करता रहा कि शाम को जो पैसे मिलेंगे दोनों भाई पेट भर के खाना खा लेंगे। रात हुई, जब पैसे मिले तो जाते जाते अपने भाई के लिए भी खाना ले गया, अपने लिए भी ले गया और जाकर छोटे भाई को दिलासा दिया कि माफ करना, सारा दिन तुम्हारा भूख में गुजरा, मेरा भी भूख में गुजरा, लेकिन मैं जो खाना ले आया हूं इतना पेट भर के खा लेना कि कल दोपहर में जाकर जो भी मैं लाऊंगा ला सकूंगा। बड़ा भाई जब रात को खाना लेकर पहुंचा तो छोटे भाई ने शुक्र अदा किया, अपने बड़े भाई को प्यार किया और बड़े भाई से कहा कि आज हम अकेले हैं, 1.5 हफ्ते तक तो इलाके के लोग, मोहल्लेदार हमारा एहसास करते रहे, लेकिन आज हमें किसी ने याद नहीं किया। माँ बाप जैसी हस्ती कोई नहीं, माँ बाप होते तो एक दिन भी ऐसा ना गुजरता कि हम भूखे
سو جاتے۔ جناب علی ان دونوں بھائیوں کی زندگی کا پہیہ یوں ہی چلنا شروع ہو گیا۔ اگلے دن بڑا بھائی دوبارہ کام پر گیا، شام کو آیا، بھائی کے لیے کھانا لے کر آیا، یعنی 1 سے 1.5 مہینہ اسی طرح گزرتا رہا۔ اب 1.5 مہینے بعد علاقے میں رہنے والی ایک خاتون نے اچانک دوپہر کے وقت شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی، میرا زیور چوری ہو گیا، میرا زیور کس نے لیا؟ مجھے شک ہے ان دونوں بھائیوں نے لیا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ ہے نہیں اور لگتا بھی انہوں نے چوریاں کر کے اپنا پیٹ پالنا شروع کر دیا۔ ان دونوں بچوں کو باہر بلایا گیا، گاؤں کے لوگوں نے پوچھا، بڑوں نے پوچھا، تو بچوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کی چوری نہیں کرنی، جو چیز خود کماؤ وہ کھانی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا اور کسی کی چیز کو بنا اجازت نہیں اٹھانا۔ جناب علی گاؤں کے لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔ پھر اگلے دن اس خاتون کو جب پتا چلا کہ بڑا بھائی گھر میں نہیں ہے، چھوٹا بھی گھر سے باہر نکلا ہوا ہے، چھپکے سے جو اس کے گھر میں موجود زیور تھا، اس زیور کو ایک کپڑے میں باندھا اور گھر میں لا کر سائڈ پر رکھ دیا جہاں یہ دونوں بھائی رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب یہ دونوں بھائی شام کے ٹائم گھر آئے تو اس خاتون نے دوبارہ واویلا مچا دیا، شور مچا دیا کہ میرا زیور جو چوری ہوا ہے، مجھے یقین ہے، شک ہے، انہی کے گھر میں ہے، میں ان کے گھر کی تلاشی لینا چاہتی ہوں۔ دوبارہ ان دونوں بھائیوں سے سوال کیا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے اب کی بار غصے سے پوچھا، تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے شک آ کر آپ ہمارے گھر کی تلاشی کر لیں۔ وہ خاتون جس کا زیور تھا وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کو پتا تھا کہ میں نے کہاں پر رکھا، پھر زیور لا کر باہر سرعام گاؤں کے لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھیں میں کہتی تھی کہ چور دونوں بھائی ہیں، انہی دونوں بھائیوں نے میرا زیور چوری کیا تھا۔ جناب علی گاؤں کے لوگ ان دونوں بچوں پر جو کہ یتیم تھے، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، یہ بچے یتیم تھے، سیخ پا ہو گئے گاؤں کے لوگ، آج یہ چھوٹی چوری کر رہے ہیں، کل کو یہ بڑی چوری کریں گے اور گاؤں کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد خاتون نے کہا کہ میرا زیور مزید تھا، وہ نہیں مل رہا۔ جناب علی گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ گھر اس خاتون کو دیا جائے اور ان دونوں بچوں کو اس گاؤں سے نکال دیا جائے۔ یہ بیچارے پہلے ماں باپ گئے، پھر اس کے بعد ان کا گھر بھی چھن گیا۔ یہ تماشا لگانے کی وجہ اس خاتون کی یہ تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کے گھر پہ قبضہ کر لوں اور ان پر میں الزام لگاؤں، لیکن 20 سال بعد جب یہ دونوں بھائی اس گاؤں میں داخل ہوئے تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ گاؤں والوں کا رویہ کیسا تھا۔ اب دونوں بھائی گھر سے بے گھر ہو گئے، پہلے ماں باپ چھن گئے، پھر گھر چھن گیا، جس کے پاس کام کرتا تھا اس کو جا کر کہا کہ گاؤں والوں نے نکال دیا، آپ اپنے پاس رکھ لو، ہم دونوں بھائی آپ کو تنگ نہیں کریں گے، صرف کیا ہے کہ سونا ہے، دن میں آپ کے ساتھ کام کر لیا کروں گا، چھوٹا بھائی بھی ہاتھ بٹا دیا کرے گا۔ اس سائیکل والے نے کہا کہ بیٹا میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، میرا گھر خود چھوٹا ہے، دکان میں کہاں رہو گے، یعنی اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب دونوں بھائی گاؤں سے نکلے تو گاؤں کے قریب ایک ایسا اسٹیشن تھا جہاں پر آ کر ٹرین رکا کرتی تھی، یعنی ایک سٹاپ تھا جہاں لوگ اترتے بھی تھے اور بیٹھتے بھی تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے اس کے قریب ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، اس جھونپڑی میں ڈیرے جما لیے اور بڑے بھائی نے کیا کیا کہ کچرا چن کر، یعنی گتے وغیرہ اس طرح کی پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ اکٹھی کر کے سارا دن وہ اکٹھی کرنی، شام کو کباڑیے کو دے دینی، جو پیسے مل جانے اور اپنا گزر بسر کر لینا۔ 1 سے 2 دن یہ دونوں بھائی اسی طرح ایک جھونپڑی میں زندگی گزارتے رہے۔ کوئی تیسرا چوتھا دن آیا تو بڑے بھائی کو اچانک اپنی جھونپڑی کے قریب ایک بیگ ملا جو کہ اسٹیشن پر موجود تھا۔ بڑے بھائی نے اس بیگ کو اپنی جھونپڑی میں لے جا کر جب کھولا تو دیکھا کہ جناب علی اس میں بڑی تعداد میں کیش تھا، کچھ کاغذات تھے، یعنی بہت اہم چیزیں تھی۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ ہم ان پیسوں سے اپنا گھر خرید لیتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیسے دے دیے۔ تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ نہیں، ماں باپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ چوری نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، ہاں اگر کسی کی چیز مل جائے اس کی امانت اس کو لٹا دینی ہے۔ اگلے دن جناب علی بڑے بھائی نے اسٹیشن کا رخ کیا تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ فلیکس لگی ہوئی تھی، ایک شخص کی تصویر لگی، جس نے کہا کہ میں اپنا بیگ یہاں پر بھول گیا، اس طرح کا میرا بیگ ہے، اگر کسی کو ملے تو وہ امانت مجھ تک لوٹا دے، میری بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں۔ جناب علی 2 سے 3 دن بعد یہ بچہ دوبارہ اس بیگ کو ہاتھ میں تھامے اسٹیشن پر روزانہ چکر لگاتا تھا، لیکن اس شخص سے سامنا نہیں ہو سکا۔ 2 سے 3 دن بعد جب دوبارہ گیا تو دیکھا ایسے ٹیبل پر وہ شخص بیٹھا تھا جس کی تصویر فلیکس پر لگی ہوئی تھی اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید میرا جو بیگ گما ہے یہی مجھے آ کر لوٹا دیا جائے گا۔ جناب علی اس شخص کو دیکھ کر جب یہ بچہ آگے بڑھا اور کہا کہ آپ کا یہی بیگ ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ جی بیٹا میرا بالکل یہی بیگ ہے۔ جب بیگ کھول کر دیکھا تو جناب علی تمام چیزیں ویسے کی ویسے اس میں موجود تھی، کیش موجود تھا، فائلز موجود تھی، پیپرز، ہر چیز جیسے رکھی ہوئی تھی اسی طرح موجود تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ بیٹا بتاؤ بیگ یہ کیسے ملا؟ بچہ بتانے لگا یوں ملا، اور میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، میرے ماں باپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کسی کا حق نہیں کھانا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ہم نے پھر بھی اس امانت میں خیانت نہیں کی کہ کہیں ہمارے ماں باپ کو برا نہ لگ جائے۔
اس شخص نے ان کے بارے میں پوچھا کہ بیٹا کیسے رہتے ہو؟ تو بتانے لگے کہ ہم جھونپڑی میں رہتے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، گاؤں والوں نے چوری کا الزام لگا کر ہمیں نکال دیا، ہمارا کوئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ نہیں، میں کچھ نہ کچھ کر کے اپنے بھائی کو لے کر چل رہا ہوں۔ جناب علی اس شخص نے کہا کہ میں بزنس مین ہوں، میری مختلف کمپنیز ہیں، امیر ترین شخص ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، دونوں بھائی میرے ساتھ چلو، آپ لوگ میرے گھر میں رہو گے، بیٹا بنا کر رکھوں گا، آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، ماں باپ جیسا پیار تو نہیں دے پاؤں گا، لیکن کم از کم آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا یا آپ کو سڑکوں پر نہیں رہنے دوں گا۔ جناب علی وہ شخص ان دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور جا کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ دونوں بیٹے آج سے ہمارے ہیں، ہمارے ہاں اولاد تو نہیں ہوئی، لیکن شاید اللہ نے ہم سے انہی اولاد کی پرورش کروانی ہے، انہی دو بھائیوں کی پرورش کروانی ہے، اور آج سے ان کی پرورش کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم ان کو اچھے سے لے کر چلیں گے۔ جناب علی وقت گزرتا گیا، یہ دونوں بھائی اس بڑے گھر میں پروان چڑھتے رہے، اور وہ شخص جو کہ بزنس مین تھا، کاروباری آدمی تھا، مختلف کمپنیز تھی، ریئل اسٹیٹ کا اس کا بزنس تھا، اس بزنس کو دونوں بھائیوں نے بڑے ہو کر سنبھالا اور سوتیلے باپ کی کمائی کو ملٹی پلائی کیا۔ جتنی دولت سوتیلے باپ کے پاس تھی، دونوں بھائیوں نے دن رات محنت مشقت کر کے اس دولت کو مزید بڑھایا، اور جو بڑا بھائی جس کا نام حمزہ تھا، چھوٹے کا نام کلیم تھا، حمزہ نے جناب علی اس کام کو ایسا سنبھالا، اپنے بھائی کلیم کو بھی پاس رکھا اور مزید لوگوں کی ایک ٹیم بنا کر اس زبردست چیز اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل رہا تھا۔ اب اس سوتیلے باپ کو بڑھاپا آن پہنچا، اس خاتون کو بڑھاپا آن پہنچا۔ ایک دن ان دونوں بچوں کو پاس بٹھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں دیا اور آپ لوگوں نے ہمیں آگے سے وہ صلہ دیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی ایمانداری سے بچوں آپ اس کاروبار کو لے کر چل رہے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب جناب علی اس شخص کو بھی بڑھاپا آن پہنچا تھا، ایک دن اپنے آفس دوبارہ گیا، جہاں پہلے جایا کرتا تھا، پھر بچوں کے حوالے کر دیا، اور وہاں جا کر بیٹھ کر اپنے بچوں کو کہا کہ مجھے بڑھاپا آن پہنچا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، میں ہر چیز تم دونوں کے حوالے کرتا ہوں، تم دونوں بھائی ایماندار ہو۔ ان کی شادیاں کی، شادیاں کرنے کے بعد یہ دونوں بھائی اپنی بیگمات کو لے کر اسی گاؤں میں واپس گئے جس گاؤں نے ان کو دھتکارا تھا، جس گاؤں نے ان کو نکال دیا تھا۔ لوگ تو ان کو نہیں پہچان پا رہے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کو پہچان پائے۔ بڑی مہنگی کروڑوں روپے کی ان کے پاس گاڑی تھی، اپنے گھر کے باہر جا کر جب اس گاڑی کو روکا، گاڑی سے نکلے، ان کی بیگمات ساتھ تھی، بیگمات کو بتایا کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر کو ہم سے چھینا گیا اور اس گھر پہ ہم پر الزام لگایا گیا۔ جب گاڑی سے نکلے، کچھ علاقے کے لوگوں نے، محلے داروں نے، بڑوں نے پہچان لیا، اور پھر قریب آ کر ایک شخص نے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا آپ لوگ وہی ہو، ہم نے آپ کو پہچان لیا، ہم تو آپ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن آج آپ آ ہی گئے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ جس خاتون نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا اس گھر پر قبضہ کرنے کے لیے، اس خاتون کا دماغ بھی پاگل ہو چکا ہے، جگہ جگہ گلیوں میں وہ سارا دن کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ ہمیں آپ کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ جھوٹا الزام اس خاتون نے آپ پر لگایا تھا، وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا، آپ لوگوں کو رسوا کر کے یہاں سے نکال دینا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ساتھ ہمسائے میں دونوں بھائی رہتے ہیں، اور اگر گاؤں والوں کو میں سمجھاؤں گی کہ یہ چور ہیں تو گاؤں والے ان کو نکال دیں گے۔ جناب علی گاؤں کے بڑوں نے، جنہوں نے نکالا تھا، ان سب نے ان بھائیوں سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد کہا کہ یہ گھر آپ لوگوں کا ہے، یہ اپنے پاس رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ اس خاتون کو بھی سامنے کیا جس خاتون نے ان پر 20 سال پہلے جھوٹا الزام لگا کر ان کو چور ڈکلیئر کیا تھا، اور وہ خاتون اب سڑکوں پر، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ بس کیا ہے کہ ان دونوں یتیم بچوں کی آہیں اس خاتون کو ایسی لے کر بیٹھ گئی جس نے ان بچوں کے لیے گڑھا کھودا، لیکن خود اسی گڑھے میں گر گئی، اور یہ بچے کروڑوں پتی بن کر کامیاب ہو گئے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی ایمانداری، ان کا سچ، اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس میں اہم لیسن یہی ہے کہ جناب علی اگر آپ کا قبلہ درست ہے تو یقین جانیے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، ہر رکاوٹ آپ کی ایزیلی ختم ہو جائے گی، وجہ صرف یہ ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔